الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پنجتن کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت میں زندگی اور انہی کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ کل جیسا کہ ہم نے سنا کہ وہ نبی آخر الزمان حضور سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بظاہر وصال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ سب سے پہلے خلیفہ بنے، اور خلیفہ بنے تو کس طریقے سے میٹنگ ہوئی اس بات کو پھر سے آپ کو یاد دلا دوں۔ کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ میرے آقا مہاجر میں سے تھے، لہٰذا ان کا نائب اور خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہوگا۔ جس طرح ہم لوگ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے ویسے ہم ان کے خلیفہ کا بھی ساتھ دیں گے۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت کر لی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، وہ بھی آئے، انہوں نے ہاتھ دیا، بیعت کر لی۔ دوسرے انصار اور مہاجر، انصار کس کو کہتے ہیں؟ انصاری، ایک تو اٹک ہوتی ہے انصاری، نعت جات ہوتی ہے، وہ نہیں۔ مدینے کے جو انصار یعنی جو پہلے سے مدینے میں ہی رہتے تھے وہ سارے انصار، اور وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور یہاں رہنے لگے وہ سب مہاجر۔ تو ابو بکر، عمر فاروق یہ سب مکہ چھوڑ کر گئے تھے وہاں، تو وہ مہاجر۔ تو ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں پھر انصار نے بھی، مدینے والوں نے بھی، مہاجرین جو باہر سے آئے تھے انہوں نے سب نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور خلافت کو قبول کیا کہ ہاں ہم آپ کو ہمارا خلیفہ مانتے ہیں، امیر المؤمنین مانتے ہیں، ہمارا پیشوا مانتے ہیں، آگیوان مانتے ہیں، ہمیں منظور ہے۔ یہ اس طرح سے ہوا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر رونق افروز ہوئے، ممبر پر کھڑے ہوئے،
मजमे में निगाह डाली, कौन है कौन नहीं है, बड़े बड़े लोग। तो देखा तो हजरत जुबैर नहीं थे। आपने कहा इनको बुलाया जाए, इनको बुलाया। इन्होंने भी आकर के आपके हाथ में हाथ दिया और बैत कर ली। इनसे कहा, अबू बकर सिद्दीक ने उनसे कहा कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी के बेटे हैं, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी के साहबजादे और हुजूर के खास सहाबियों में से है। मुझे उम्मीद है कि आप मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा नहीं होने देंगे। ये सुन करके उन्होंने भी आपके हाथ में हाथ दिया, बैत की और कहा कि आप कोई फिक्र न करें। ये कहने के बाद में उन्होंने बैत कर ली। फिर अबू बकर सिद्दीक ने फिर मजमे में नजर डाली कि अब कौन बाकी रहता है, तो देखा तो मौला अली नहीं थे। अब ये बात आप लोग समझें, कई मर्तबा बहस होती है, हम लोग समझते नहीं है और ऐसे बहस के अंदर शामिल हो जाते हैं। हालांकि हमारी ये चर्चा का विषय नहीं है, ये बात करने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा इलाका ऐसा है कि वहाँ ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, तो कहीं कोई बात हमारी कान में टपक न जाए उनकी तरफ से और हम कहीं किसी वहम में ना आ जाएं। ये मैंने बताया था ना कि इनका कहना था कि अली को तो गर्दन में तोक पड़ा था। अरे पागल, तोक पड़ा था? देखो रिवायत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मजमे में नजर डाली, अली नहीं थे। फरमाया अली नहीं है, उनको भी बुलाओ। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ लाए और आपने फरमाया, ए अबू तालिब के बेटे, आप तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, उनके दामाद भी हैं। मुझे उम्मीद है कि इस्लाम को कमजोर होने से आप बचाने में हमारी मदद करेंगे। तो उन्होंने भी हजरत जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरह यही कहा कि ए खलीफा रसूल, आप कुछ फिक्र न करो, ये कहा और बैत कर ली। ये तारीखुल खुलफा में लिखा है। दूसरी रिवायत ये है कि आपने ये कहा, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि रसूल पाक, ये लफ्ज अली ने कहे थे अबू बकर सिद्दीक को, कि जिसने रसूल को आगे बढ़ा दिया हो अपनी हयाती में। मौला अली ने कहा अबू बकर सिद्दीक से कि जिसने रसूल को आगे बढ़ाया तो फिर कौन शख्स आपको पीछे हटा सकता है। ये किसकी ज़बान है? मौला अली की। तो जो अली वाला होगा, हकीकत में जो अली को चाहता होगा, वो अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक इनको भी चाहता होगा। और जो अबू बकर को चाहता होगा, जो उमर फारूक को चाहता होगा, जो सहाबा को चाहता होगा, वो अली को, अहले बैत को भी चाहता होगा। दोनों अलग नहीं है। अगर कोई किसी एक को बढ़ावा देने दूसरे को झुकावे तो वो सही सुन्नी नहीं है। सुन्नी वो है जो दोनों की इज्जत, अदब, एहतराम में जरा भी फर्क न करे, ये वो है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के इस फरमान से उस वाक़े की जानिब इशारा है कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हालात के अलालत के ज़माने में जब बीमार थे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे बढ़ाया कि आप ही को तमाम सहाबा का इमाम बनाया गया। यहाँ तक कि एक हदीस ऐसी भी आई है कि एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में या हालात में आपने कहा कि अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाए, तो अबू बकर भी नहीं थे। फिर उमर फारूक ने चाहा कि हम नमाज पढ़ा दें, है ना, किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। उमर फारूक आगे बढ़े। अंदर से रसूल पाक ने आवाज दी, ला ला, नहीं नहीं, तुम नहीं। अल्लाह और मुसलमान अबू बकर से राजी है, वही नमाज पढ़ाए। उमर फारूक में क्या करता था? नहीं तो। लेकिन ये हुजूर ने पहले ही फैसला फरमा दिया, पहले ही फैसला फरमा दिया। आपको एक और हदीस बताऊं, कई लोग अगर कहते हो कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने अहले बैत का हक मारा, अरे पागलों, अली में और अबू बकर सिद्दीक में दोस्ती कैसी थी खबर है आपको? कैसी दोस्ती थी? मैं आपको एक रिवायत बताता हूँ। आज से तकरीबन ये किताब जो है नूरुल अबसार, और ये यूं समझो कि 150 साल हो गए ये बुजुर्ग जिन्होंने लिखी है,
150 سال سے آس پاس ہوئی اس کو. انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. ذرا ایمان والوں کے لیے اور جو لوگ محبت والے ہیں، جذبے والے ہیں، ان کے لیے بڑی مزے کی بات ہے یہ. محبت ہوتی ہے نا، محبت کسی کہتے ہیں؟ ہم لوگ کو ایک دوسرے سے محبت ہو تو کہتے ہیں کہ حضرت پہلے آپ کھائیں، تو وہ کہتا ہے نہیں جی حضرت پہلے آپ. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ صحابہ میں محبت کیسی تھی؟ ابو بکر صدیق میں اور مولا علی میں ہوا ایسا. اس کا پس منظر یوں ہے. ہوا ایسا کہ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تھے اور انہیں یاد آ گئی رسول پاک کی. انہیں یاد آ گئی رسول پاک کی. یہ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے. اگر کیا بتاؤں، اب اتنا پیارا واقعہ ہے، آپ سنتے جائیں محبت کی نگاہ سے. آپ ذرا تصور کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے کا مدینہ ہے اور اس جگہ پر ہم موجود ہیں، اور وہ حسنین کریمین کا بچپنے کا زمانہ ہے، اور وہی جو ابو بکر کا مکان، وہ مولا علی کا مکان، وہ رسول پاک کا حجرہ، وہ گلیاں، وہ رسول پاک کا وہاں پر تشریف فرمانا. اور اس عالم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے دروازے کے آگے کیا ہو رہا ہے. اس طرح سے نیت سے آپ سنیں تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو. دیکھیے، اور اس بات کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر بیٹھے تھے. وہ سوچا کہ آج چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے چلے جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں سامنے سے ہی. اب ادھر انہوں نے سوچا، ادھر اللہ کا کرنا کہ علی مولا پاک، ان کو بھی گھر میں خیال آیا کہ رسول پاک کب آوے، بات دیکھنی، چلو نے ہوں جا کے مل لو. انہوں نے بھی سوچا. ادھر سے نکلے ابو بکر، ادھر سے نکلے مولا علی. اب دونوں نکلے ہیں، دونوں نکلے. اب دونوں نکلے تو رسول پاک کے دروازے کے پاس برابر دونوں بھیلی ہوگی. اب ذرا سوچو کہ یہ دونوں ایسی ہستیاں ہیں کہ کہاں جانا ہے؟ رسول کے گھر جانا ہے، دروازے کے اندر جانا ہے. کوئی بھی ایک پہلے چلا جاتا کیا حال تھا؟ کوئی بھی جا سکتا تھا نا. لیکن نہیں، عزت دونوں کی دونوں کیسی کر رہے ہیں. جب دونوں مل گئے تو دونوں راستے میں کھڑے ہو گئے الگ الگ یوں کر کے. حضرت پہلے آپ جائیں. انہوں نے کہا ارے ابو بکر صدیق آپ پہلے ہو. ارے نہیں آپ پہلے. تو پہلے آپ ہو رہا تھا. اب یہ پہلے آپ والا اصل میں دونوں علم کے سمندر تھے. مولا علی تو علم کا دروازہ ہے. پھر انہوں نے دلیل دینا شروع کیا علم کی کہ نہیں آپ بڑے ہیں. آپ تو بڑے کیوں ہیں؟ تو بھائی بتایا کہ ایسے ایسے آپ بڑے ہیں. اس نے کہا نہیں جی ایسے ایسے آپ بڑے. یوں ایک دوسرے کو دلیلیں دینے لگے. وہ دلیل کیا کیا دیتے تھے، اور پھر اللہ کتنا خوش ہوا، فرشتے کتنے خوش ہوئے، اور کس طرح سے انعام ملا وہ دیکھیں ذرا. کہ جو دروازے کے پاس ہے وہ کہتے ہیں، اب آپ کو کتاب سے بتاتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ آگے تشریف لے جائیں، حجر شریف کے دروازے پر دستک دیں، اور اس پر خوب اصرار کیا. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں پہلے آپ آگے تشریف لے جائیں. کیوں؟ ابو بکر کہتے کیوں؟ اللہ اکبر. اس لیے کہ اس شخص سے میں تقدم یعنی میں آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں رسول اللہ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ میرے بعد، علی کیا کہتے ہیں، میرے بعد میں دنیا میں ابو بکر صدیق سے افضل کوئی نہیں، اس لیے آپ چلے جاؤ، آپ بڑے ہیں. علی کہتے ہیں. اب ابو بکر صدیق کا باری ہے. ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس شخص پر میں بھی تقدم نہیں کر سکتا، میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتا کہ جس کے حق میں رسول پاک نے فرمایا ہو کہ میں نے خیر النساء یعنی ماں خاتون جنت فاطمہ، کہ میں نے خیر النساء کو، بہترین میرے خاندان میں جو سب سے بہتر شخص ہے اس کے ساتھ شادی کی. تو آپ بھی تو سب سے بہتر ہیں.
پہلے تو نبی کا خاندان ہی بہتر ہے، اور اس میں بھی حضور نے یہ کہا کہ میرے خاندان میں جو سب سے بہتر ہے اس کے ساتھ میری بیٹی کی نکاح کی میں نے، یہ میں نے سنا ہے ابو بکر نے کہا، اس لیے علی آپ چلے جائیں۔ تو مولا علی کہتے ہیں حضرت علی نے کہا کہ جس کے حق میں نہیں پہلے آپ جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ جس کے حق میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام رسول کے دادا، جو ابراہیم علیہ السلام کا سینہ دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کا سینہ دیکھ لے، میں نے یہ سنا ہے۔ آپ پڑھیں، آپ جائیں گے۔ آپ ذرا تھوڑی دیر سوچو کہ جانا کہاں تھا؟ دروازے کے پاس کھڑے ہیں، کھول کے اندر جانا ہے بس۔ اس میں دو میں سے ایک آگے نہیں بڑھتا تو وہ مصلی میں کوئی آگے بڑھتا؟ مصلی سنبھالنا تھا، جہاں امامت سنبھالنی تھی، خلافت سنبھالنی تھی، اس میں دو میں سے ایک بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی کا حق مارے، ایسا لگتا ہے؟ آج یہ چل نکلے وہ ابو بکر نے حق مار لیا، مولا علی کو باندھا تھا، سجا دی تھی نے، تو مولا علی بھی چپ رہتے۔ مولا علی جو خیبر کا دروازہ نہ چھوڑے، جو بکھرے ہوئے شیر کی طرح ہے، جو ظلم برداشت نہیں کرتا، اس کی تلوار سے کبھی ظالم بچ نہیں سکتا، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، تو کیا وہ اپنے حق لے نہیں سکتے تھے؟ کسی سے بھی لے سکتے تھے۔ اور وہ ابو بکر جو اتنی عزت کرتے ہیں، جو دروازے میں آگے نہیں جاتے، کیا وہ مصلی پہ چڑھ جاتے علی کو چھوڑ کر کے؟ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہتے ہیں کہ مولا علی نے جب کہا کہ جس کو دیکھنا ہے ابراہیم کا سینہ وہ ابو بکر کا سینہ دیکھ لے، تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بھی سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص آدم کا علم، یوسف علیہ السلام کا حسن، موسیٰ علیہ السلام کی نماز، موسیٰ علیہ السلام کی نماز، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقوی، اور رسول پاک کا خلق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جس کو دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کو دیکھ لے، میں نے بھی سنا ہے، اس لیے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ بڑھیں۔ اچھا اب مولا علی کہتے ہیں، سبحان اللہ، مولا علی المرتضیٰ انہوں نے کہا کہ اس شخص سے میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ابو بکر، میں بھی آپ سے آگے ابھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا سید کائنات رسول پاک نے فرمایا کہ جب روز قیامت سب لوگ میدان میں حسرت و ندامت کے ساتھ جمع ہوں گے تو خالق کائنات اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی ندا کرنے والا آئے گا، آواز دینے والا آئے گا اور کہے گا ابو بکر اور تمہارا محبوب جنت میں تشریف لے جاؤ، اے ابو بکر تم لوگ جنت میں چلے جاؤ، میں نے سنا ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میرے بارے میں فرمایا، لیکن پھر بھی میں نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، میں آپ سے بڑھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں اور خیبر میں، وہ جنگ جو تھی حنین میں اور خیبر کے روز جب آپ کو اللہ کی طرف سے ہدیہ آیا، کھجور اور دودھ کا ہدیہ پیش کیا تھا، وہ اللہ کی طرف سے تھا، تو آپ نے فرمایا کہ طالب و غالب کا یہ ہدیہ علی ابن ابی طالب کے لیے ہے۔ تو یہ ایسی آپ کی فضیلت تھی کہ اللہ کی طرف سے ہدیہ آیا تو میں نہیں کر سکتا، آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو علی نے کہا کہ میں نے بھی سنا ہے۔ کہا کیا؟ تو کہا کہ میں ایسے شخص سے آگے بڑھنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ جس کے بارے میں سید الانبیاء نے کہا ہو، اے ابو بکر تو میری آنکھ ہے، اس لیے میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ تو پھر تم بھی سنو کہ میں بھی اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا کہ جس کے لیے شفیع المذنبین رسول عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، میرا علی جنت کی سواری تشریف لائیں گے، علی میرا جنت کی سواری پر تشریف لائے گا تو کوئی آواز دینے والا آواز دے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آپ کا اچھے میں اچھا باپ کوئی تھا، اچھے میں اچھا کوئی باپ تھا، اور دنیا میں اچھا کوئی آپ کا بھائی تھا، دیکھو جا رہا ہے۔ تو جس کے لیے محشر میں یہی نام ہو، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔
اللہ اکبر. تو علی نے کہا میں بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا کہ جس کو رسول پاک نے فرمایا بروز قیامت جنت کا خازن رضوان، وہ دروگا رضوان جنت کا جو آگے بان ہے، وہ رضوان جنت کا دروگا جنت کی چابیاں لے کے آئے گا، دوزخ کا دروگا دوزخ کی چابیاں لے کے آئے گا، اور یہ ساری چابیاں جس کے پاس ہیں وہ دونوں آئیں گے، آ کر کے ابو بکر کی بارگاہ میں پیش کریں گے. لو ابو بکر، جسے چاہو جنت دو، جسے چاہو دوزخ دو. میں نہیں بڑھ سکتا. چابیاں کس کے پاس ہوتی ہے؟ غلام کے پاس. یاد رکھیے، سیٹھ نہ رکھے، چابی غلام کے پاس ہوتی ہے. تو غلاموں کے پاس ہوگی. علی تو آقا ہے نا. تو کہا کہ میں نے علی کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں چابیاں ہوں گی، ہم نہیں جا سکتے، آپ وہاں پر بڑے ہیں محشر میں نے سنا ہے. اللہ اکبر. اب کیا کہتے سنو، کنجیاں جنت کی دوزخ کی تمہارے پاس ہے تو ہم نہیں جا سکتے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اس بزرگ شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں محشر کا دولہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے. ابو بکر کیا کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے سنا کہ میرے آقا کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے. اچھا، جبریل میرے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سلام کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم سے اور علی سے میں محبت کرتا ہوں. تو یہ علی تمہاری تو یہ شان ہے، میں نہیں آگے جا سکتا. اللہ، یہ بحث چل رہی ہے دروازے کے آگے. اجی سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں کہ میں سجدہ شکر بجا لایا. پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں. میں نے سجدہ شکر بجا لایا. پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں. میں نے پھر سجدہ شکر ادا کیا. حضرت علی کہتے ہیں میں بھی آپ کو ایسے نہیں جیتنے دوں گا. میں نے بھی آپ کے بارے میں سنا ہے. کہا تم نے کیا سنا ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر میں نے سنا ایسی شخصیت سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ رسول پاک نے فرمایا کہ ابو بکر کے ایمان کو، اگر ابو بکر کے ایمان کو اور ساری کائنات کے ایمان کو دونوں کو الگ الگ چھابڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری نکلے گا. تو میں آپ سے آگے جاؤں؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ابو بکر کہتے ہیں ٹھہرو میاں مجھے ابھی یاد ہے. کہا کیا؟ کہا میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن ابو طالب کا بیٹا علی، ان کی اولاد، ان کی بیوی اونٹوں پر سوار ہوں گے، اونٹوں پر سوار ہوں گے. تو لوگ کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سا نبی ہے؟ منادی کہے گا کہ اللہ کے حبیب علی بن ابو طالب ہے. یہ شان محشر میں آپ کی ہوگی. میں کیسے آپ سے آگے جاؤں؟ اللہ اکبر. حضرت علی نے کہا کہ ٹھہرو ابو بکر ابھی دیر ہے، میں ابھی بھی آپ سے آگے نہیں جا سکتا. جس کے حق میں رسول نے یہ کہا ہو کہ اہل محشر جنت کے 8 دروازوں سے یہ آواز آئے گی. محشر والوں کو جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے سے الگ الگ آواز آئے گی. 8 دروازے سے آواز آئے گی، 8 دروازے سے آواز دیں گے اے ابو بکر جس دروازے سے چاہو جنت میں چلے جاؤ. جس دروازے سے، کوئی نمازی کا ہوگا، کوئی سخی کا ہوگا، کوئی حاجی کا ہوگا، کوئی شہید کا ہوگا، الگ الگ دروازے ہوں گے لیکن ایک سب کو الگ الگ جگہ سے آواز آئے گی. لیکن ابو بکر کو ہر دروازے سے آواز آئے گی، ہر دروازے سے کہ تم میرے یہاں سے چلے آؤ، تم میرے یہاں سے چلے آؤ. اللہ اکبر. ابھی دونوں میں بحث چل رہی ہے کہ 8 دروازے سے ندا آئے گی کہ ابو بکر جنت میں داخل ہو جاؤ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میاں ٹھہرو، میں آپ سے آگے پھر بھی نہیں بڑھ سکتا کہ جنت میں میرے خلیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محلات کے درمیان علی مرتضیٰ کا محل ہوگا. میں آپ سے نہیں بڑھ سکتا. حضرت علی نے کہا کہ میں بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا
کہ جس کے حق میں رسول پاک نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے کردبی روحانی اور مالا اعلیٰ ہر روز ابو بکر صدیق کو سب دیکھتے ہیں. اتنی تو فضیلت ہے تمہاری، میں نہیں بڑھ سکتا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس شخص سے کیسے آگے جاؤں کہ جس کے حق میں، جس کی اولاد کے حق میں اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کی محبت میں مساکین کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا دیتے ہیں. اب ابو بکر قرآن پر آ گئے کہ چلو میں نے تو تمہاری فضیلت قرآن میں سنی ہے، چلو اب بتاؤ علی، میں نے تمہارے وکھان قرآن میں پڑھے ہیں، تمہارے گھر کے وکھان قرآن میں پڑھے ہیں کہ تم لوگ تو وہ ہو جو یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا دیتے ہو. میں تم سے آگے نہیں جا سکتا، پہلے دروازے میں تم جاؤ گے. اللہ اکبر. حضرت علی کہتے اچھا قرآن میں میرا ہے تو تم بھی تو ہو، تمہاری بھی تو بات آئی ہے. علی کہتے ہیں کہ میں بھی اس شخص سے کس طرح سے آگے نہیں جا سکتا. کیوں کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ سچ کہنے والا، سچ کی تصدیق کرنے والا کوئی زمین پر ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے اور وہ پرہیزگار ہے. تو میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اب یہ باتیں چل رہی تھی. آپ ذرا سوچئے، اندازہ لگتا ہے آپ کو کہ ابو بکر صدیق میں نے مولا علی میں کتنی محبت ہے، کتنی عزت کرتے ہیں. اب اگر کوئی سرفراہ میں آ کر کے کہے کہ شیعہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے مولا علی کا حق کھا گئے، پہلی خلافت علی کی ہونے والی تھی لیکن ان کو انہوں نے قید رکھا تھا، یہ بات سمجھنے جیسی ہے؟ یہ واجبی نہیں ہے. آگے سنیں تو ہوتا کیا ہے. اس گفتگو کے دوران میں سیدنا جبریل علیہ السلام نے رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین کے حضور میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، آسمان کے فرشتے آپ کی خدمت میں سلام کے بعد عرض کرتے ہیں ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس وقت ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کا احترام اور ادب کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں اسے اللہ بھی سنتا ہے، فرشتے بھی سنتے ہیں. محبت سے سب نظارہ دیکھے جا رہے ہیں. ان کے پاس ثالث کی حیثیت سے اب آپ جاؤ، آپ فیصلے کرنے والے کی حیثیت سے جائیں. دونوں کا فیصلہ اب آپ کر دیجئے، گھر سے باہر نکلیے ورنہ یہ بحث آگے اور بڑھتی رہے گی. آپ جائیے فیصلہ کر دیجئے. اللہ نے سلام فرمایا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت و رضوان کی میں ڈھانپ لیا ہے. اللہ نے فرمایا ان دونوں سے کہو کہ میں نے تمہیں میری رحمت میں ڈھانپ لیا ہے. دونوں ایک دوسرے کی، یہ میں والے لوگ نہیں تھے، یہ لوگ میں والے نہیں تھے، آپ والے تھے. ایسا ان کو اللہ کے رسول نے سمجھایا تھا، ایسا اللہ کے رسول نے تعلیم دی تھی کہ کبھی بڑوں سے آگے نہ بڑھنا، میں نہیں کرنا، آپ کرنا. میں والے لوگ نہیں تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے اور ایمان اور سلام اور حسن ادب کے ساتھ ان کو خاص کر دیا ہے. تمہارے سینوں میں ایمان کو ڈبل کر دیا، اسلام کو ڈبل کر دیا، حسن ادب کو ڈبل کر دیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. انہیں ایسے ہی دیکھا جیسے سنا تھا. جبریل علیہ السلام نے جیسا کہا تھا کہ دونوں بحث کر رہے ہیں، آپ نے ہر ایک کی پیشانی چومی. پیشانی چومی ابو بکر کی بھی، علی کی بھی. پتا چلا کہ جو علی کی تعریف کرے اس کی پیشانی رسول چوم لیتے ہیں، ابو بکر کی تعریف کرے اس کی پیشانی رسول چوم لیتے ہیں. دونوں کی تعریف کرو گے تو حضور خوش ہو جائیں گے، ہے نا. پھر کہتے ہیں ماتھا چوما اور اب رسول پاک نے کہا کہ تم دونوں نے تو بولا، اب میں بولتا ہوں سنو. ابو بکر کیا کہتے ہیں، حضور کیا کہتے ہیں، ابو بکر تم نے علی کی بڑائی کی، تم نے علی کی تعریف کی، اے علی تم نے ابو بکر کی تعریف کی، دونوں نے کر لی، اب میں بولتا ہوں وہ سنو. حضور کہتے ہیں میں کہتا ہوں سنو. کہتے ہیں جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر سارے سمندر سیاہی ہو جائے، سارے درخت قلم بن جائے
اور ساری زمین و آسمان والے لکھنے بیٹھ جائیں تو تم دونوں کی فضیلت، تم دونوں کے وصف اور اس کا اجر لکھنے سے تھک جائیں گے، لیکن تم لوگوں کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ یہ دونوں کی محبت ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی شان بھی میں نے بتائی اسی کے اندر، اور اسی کے اندر آپ کو مولا علی کی بھی بات بتائی۔ اسی کتاب کے اندر ایک بات اور ہے، لیکن آج نہیں، وہ میں کل بتانے والا ہوں۔ آج ابو بکر صدیق والی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں میں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عبداللہ۔ ابو بکر آپ مشہور جو ہیں یہ آپ کی کنیت ہے، اور صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ ہے۔ ابو بکر صدیق کے ابا کی بات ہے، اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ ہے، جن کی کنیت ام الخیر ہے۔ ابو بکر صدیق کے ابا ماں، آپ کا سلسلہ نسبی 7ویں پشت میں جا کر مرہ بن کعب پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سجر نسب میں مل جاتا ہے۔ آپ واقع فیل کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ ہاتھی والا واقعہ جو ہوا تھا، اس کے 2.5 برس بعد پیدا ہوئے۔ زمانہ جاہلیت تھا، اور اس میں بھی ابو بکر صدیق نے کبھی بت پرستی نہیں کی، بتوں کی پوجا کبھی بھی نہیں کی۔ آپ ہمیشہ اس کے خلاف رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف جب تقریباً چند برس ہوئی، اسی میں زمانے میں آپ نے بت سکنی بھی فرمائی، یعنی کہ بت کو ڈال دیا، مار کے توڑ دیا۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے توڑا تھا نا، ایسے انہوں نے بھی توڑ دیا۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت یہ آئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو بعد میں صحابی بن گئے تھے، زمانہ جاہلیت میں انہیں بت کھانے پر لے گئے، بت کھانے پر لے گئے، اور بتوں کو دکھا کر کہا کہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہے، انہیں سجدہ کرو۔ سامنے بت کھڑا تھا، کہا اس کو سجدہ کرو، یہ ہمارے خدا ہے، سجدہ کرو۔ وہ تو کہہ کر چلے گئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قضائے مبرم کی طرح، یعنی کڑکتی بجلی کی طرح وہ بت کی طرف دیکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تم میرا خدا ہے، ٹھیک ہے چل۔ کہتے ہیں آپ نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ وہ جو بت سامنے تھا نا، ابا کہنے کیے تھے کہ خدا ہے، اس کو سجدہ کرو، اس کی پوجا کرو۔ آپ نے اسے، ابا تو چلے گئے، آپ نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ تو وہ تو میرا بت تھا، وہ کیا بولتا، وہ تو کچھ بولا نہیں۔ تو پھر سامنے آپ نے کہا کہ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا دے۔ ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ صدیق اکبر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مجھے کچھ دیتا نہیں تو اپنے آپ کو تو بچا لے۔ اٹھایا پتھر اٹھا کے کہا کہ اچھا میں ابھی مارنے والا ہوں، بھاگنا ہے تو بھاگ جا، نہیں تو ابھی ماروں گا میں۔ وہ تھوڑی بولتا، اٹھا کے پتھر دے مارا تو مورتی وہ پتھر تھا وہ گر گیا، ٹوٹ گیا۔ اب ابو قحافہ آئے، انہوں نے دیکھا، اللہ اکبر، وہ تو گر گیا۔ اب بقوت صدیقی، جب صدیق کی مار پڑے تو تھوڑی مورتیاں کھڑی رہتی، وہ تو گر گیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ گر پڑا تو اسی وقت آپ کے والد ماجد واپس آ رہے تھے۔ یہ مادرہ دیکھ کر کے فرمایا ایک میرے بچے تو نے کیا کیا؟ فرمایا کہ وہی کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے والد غصے ہو گئے اور آپ نے اس کو چانٹا مار دیا اور لے کر کے گئے، سارا واقعہ بیان کیا کہ دیکھو اس نے کیا کیا تمہارے لاڈلے نے۔ آپ نے کہا کہ اسے کچھ نہ کہو۔ ماں نے کیا کہا؟ اسے کچھ نہ کہو، میں نے سنا ہے جس دن یہ پیدا ہوا کہ آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو اس آزاد بچے کی جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار بھی ہے، ان کا سچا ساتھی رفیق ہے۔ یہ میں نے سنا ہے۔ عہد جاہلیت کے اندر، زمانہ جاہلیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی برادری میں سب سے زیادہ مالدار تھے، سب سے زیادہ مربت کا احسان کا مجسمہ تھے، قوم میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے۔ گمشدہ کی تلاش آپ کا شیوا تھا،
مہمانوں کی آپ خوب میزبانی کرتے تھے، آپ کا شمار رؤسا قریش میں ہوتا تھا، وہ لوگ آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے، آپ سے بے انتہا محبت بھی کرتے تھے، اور آپ قریش کے ان 11 لوگوں میں سے تھے جن کو ایام جہالت میں زمانہ میں اسلام دونوں میں عزت اور بزرگی، اسلام میں بھی اور ایام جہالت میں بھی دونوں میں آپ کو بزرگی حاصل تھی، اور عہد جاہلیت میں خوب بہا اور جرمانے کے مقدمات، یہ فیصلہ آپ اس میں بھی کرتے تھے، پھر جب اسلام لائے تب بھی یہی کرتے تھے، دونوں میں ایک اجازت ملا۔ آپ نے عہد جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی، جب اس زمانے میں تھے تب تو بڑی شراب آپ تھی، لیکن تب بھی آپ نے شراب نہیں پی، تب بھی بت پرستی نہیں کی، تب بھی پاک رہے۔ ایک بار صحابہ کرام کے مجمع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ زمانہ جاہلیت میں شراب پیتی تھے؟ پوچھا کسی نے، آپ نے فرمایا خدا کی پناہ میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ پوچھا کیوں نہیں پی؟ آپ نے کہا یعنی میں اپنی عزت اور آبرو کو بچاتا تھا، مروت کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے جو شراب پیتا ہے اس کی عزت، ناموس اور مروت خالی رہتی ہے۔ جب اس بات کی خبر رسول پاک کو پہنچی تو آپ نے 2 بار کہا ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا۔ یہ تاریخ الخلفاء نام کی کتاب میں روایت آپ کو سنائی۔ اب آپ کا حلیہ، ایک شخص نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کا حلیہ بتائیں۔ ماں صدیقہ نے کہا رنگ سفید تھا، بدن اکہرا تھا، دونوں رخسار اندر کو دبے ہوئے تھے، پیٹ اتنا بڑا تھا کہ آپ کی لنگی اکثر نیچے کھسک جایا کرتی تھی، پیشانی پر پسینہ ہمیشہ رہتا تھا اور چہرے پر زیادہ گوشت نہیں تھا، ہمیشہ نیچی نظریں رکھتے تھے، پیشانی بلند تھی، انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھی، یعنی کھائیاں کھلی ہوئی رہتی تھی، اور ہینا مہندی اور قطب اس کا خیزاب لگاتے تھے، ہینا مہندی لگاتے تھے، مطلب کالی مہندی نہیں، وہ مہندی جو لال کلر کی جو عورتیں لگاتی ہیں ہاتھ میں، ہم مرد لوگ لگا سکتے ہیں داڑھی میں، پاؤں کے تلووں میں اور سر کے بالوں میں، وہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں لگا سکتے، اپنے گھر میں جو ہماری جو عورت ہمیں مطلب بال وغیرہ کر سکتی ہے وہ اپنی خود کی عورت وہ کر سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کے بال کالے اور سفید ملے ہوئے کھچڑی نہیں تھے، آپ ان کھچڑی بالوں پر ہینا یعنی مہندی کا قطب کا خضاب لگایا کرتے تھے۔ اب قبول اسلام آپ کا کیسے ہوا؟ قبول اسلام کیسے کیا آپ نے؟ ابو بکر صدیق وہ ذات ہے کہ جس نے کبھی کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ نہیں مانگا۔ رسول پاک کے پاس کوئی بھی آتا تھا تو رسول پاک کے پاس معجزے دکھانے پڑتے تھے، کوئی نہ کوئی دلیل دینی پڑتی تھی، لیکن صدیق اکبر کو کوئی دلیل کوئی چیز نہیں دینی پڑی۔ ابو بکر صدیق ہمیشہ نبی کو سچا مانتے رہے، دوستی کے زمانے میں بھی سچ، ابو بکر جو کہے وہ سچ، اسی لیے ان کا نام میں نے کل بتایا تھا نا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، صدیق اور صادق دونوں میں فرق ہے۔ صادق ہے نا اس کو کہتے ہیں جیسے مان لیجیے یہاں سے کوئی باہر جائے گا کہے گا دھامریج میں بیان ہوتا ہے تو آپ کہیں گے جی ہوتا ہے، تو جو سچ کہا آپ نے ہے نا، تو واقعہ جو ہوئے وہ آپ نے کہا، پھر کہیں گے کہ مارس کتنے ہوتے تو جتنے ہوتے اتنے کہہ دیے، تو جو ہے وہ بتائے، جو تھا وہ بتایا، نہ تھوڑا بڑا نہ گھٹا، جو تھا وہ بتایا، جو تھا وہ بتایا، اس کو صادق کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صادق۔ اور صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صادق اسے کہتے ہیں کہ جو ہو وہ بتائے، اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ وہ بولے جیسا وہ بولے ویسا ہو جائے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ ابو بکر بولے نے اللہ کر دیتا تھا، اس لیے ان کا نام صدیق۔ اتنے اور خالی صدیق بھی نہیں، صدیق اکبر، اس میں بھی بڑوں میں بڑے، صدیقوں میں اتنے بڑے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام اور تابعین
وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام شعبی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ انہوں نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ثبوت میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف میں تھے وہ، ان میں سب سے پہلے آپ اسلام لانے کا ذکر ہے۔ اور ابن عساکر انہوں نے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ اور ابن سعد نے صحابی رسول حضرت ابو عروی دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق لائے مردوں میں۔ یہاں تک کہ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی بتایا کہ ابو بکر صدیق سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عبد الرحمن تمیمی نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میں نے کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی تو اس کو تردد ہوا، یعنی اس نے کوئی دلیل مانگی، لیکن ابو بکر کو جب میں نے دعوت دی اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر تردد کے اسلام کو قبول کر لیا۔ امام نے بیہقی میں فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابق الاسلام ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ نبوت اور رسالت کی نشانیاں سے قبل از اسلام ہی معلوم کر چکے تھے، اس لیے کہ جب ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ آپ کے اخلاق کی عمدگی اور آپ کی پاکیزگی، آپ کی سچائی، آپ کی دیانتداری یقین کامل رکھتے تھے۔ تو ایک بار جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے فوراً قبول کر لیا، اس لیے کہ جو شخص زندگی میں عام حالات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ غلط بات کبھی نہیں کہتا، بھلا وہ خدا ذوالجلال کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کیوں کہ بھائی جو بچپن سے میں اس کو جانتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی کسی بھی بات میں یہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا، تو جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو یقیناً سچی ہوگا، کیوں میں نہ مانوں؟ جب ساری باتیں آج تک اس نے سچ کہی ہے تو یہ بات میں کیسے نہ مانوں؟ اللہ اکبر۔ کمال ایمان دیکھیے ان کا۔ اور خاص وجہ جو آتی ہے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا، خواب یہ دیکھا تھا کہ آسمان سے روشن چاند اتر کر کے آپ کے گود میں چلا آیا، اور آپ نے اس کی تعویل پوچھی کہاں؟ سفر میں، سفر میں وہاں پر پوچھی جہاں آپ ملک شام گئے تھے۔ نستورا راہب، اس نے کہا، ابو طالب بھی ساتھ میں تھے، وہ دعوت دی تھی، کھلایا پلایا تھا، کہا تم ابو بکر کے، ان کو ابو طالب کو کہا کہ تم ان کے چچا ہو۔ میں ٹک میں بتا رہا ہوں کیونکہ دعوت کی تھی نا، وہ بجاڑ کا سایہ ہو گیا نا، وہ تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ ان کو پہچان لیا، کہا کہ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا ابو طالب نے کہا کہ میں محمد کا باپ ہوں۔ تو مسکرائے، کہا نہیں، میں نے سابقہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ باپ تو پرورش کرنے والا پہلے ہی چلا جائے گا، چچا کی پرورش میں ہوگا، تم اس کے چچا ہو۔ یہ لڑکا جو کھانا کھا رہا ہے دعوت میں، اس کے تم کیا ہو؟ تو کہا باپ نہیں، تم چچا ہو، میں نے پہلے کی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے۔ اور یہ جو ساتھ میں ہے یہ اس کا نام ابو بکر ہے۔ اے ابو بکر، تم ان کے ساتھی ہو، ان کے رفیق ہو، ان کے جانے کے بعد ان کے جانشین ہو۔ یہ وہیں کہہ دیا تھا ان کو، اور کہا تھا جب ایک 390 سال عمر تھی ایک بابے کی، 390 سال کا بڑا بزرگ تھا، کوئی پرانی کتابوں کا عالم تھا، اس کے پاس خواب کی تعبیر دکھانے کے لیے گئے ابو بکر صدیق کے، میں نے ایسا خواب دیکھا۔ آپ نے، وہ بابے نے پوچھا، اس نے کہا تم عربی ہو، مکے سے آئے ہو؟ ہاں۔ تو کہا تمہارا تعلق قبیلہ قریش سے ہے؟ کہا ہاں۔ تم بنو تمیم سے ہو؟ کہا ہاں۔ اب پوچھا کہ بس ایک کام کرو، تم مجھے اپنی ناف بتاؤ۔ تو کہا سب جانتے ہو، اب آگے یہ ناف کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ ذرا یہ تو بتاؤ۔ کہا میں اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے سنا
سنا ہے کہ ایک آنے والا آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، وہ اعلان نبوت کرے گا، وہ اللہ کا نبی ہوگا، اور اگر وہ آج کل میں پیدا ہو چکا ہے یا آ گیا ہے تو یقین جانو تمہارا نام، تمہاری نشانیاں وہ ہے جو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے کہ تم اس کے ساتھی ہو، تم اس کے دوست ہو، تم اس کے یار غار ہو، ہر وقت ان کا ساتھ دینے والے ہو، اور ان کے جانے کے بعد میں تم ان کے جانشین بننے والے ہو۔ تمہاری نابھی پر دیکھو ایک تل ہوگا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس دن میں نے بھی دیکھ لیا۔ رسول کے ابو بکر ساتھی ہیں، ان کے جانے کے بعد پہلا خلیفہ بنے گا کون؟ ابو بکر صدیق۔ یہ بھی 400 سال پہلے کتابوں میں لکھا ہے، آسمانی کتابوں میں پہلے آ گیا ہے۔ آج ہم لے کے بیٹھے ہیں کہ علی کو چھوڑ دیا، نہیں اس کو چھوڑ دیا، یہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا آسمانی کتابوں میں کہ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں تو وہاں سن لی تھی۔ اب آئے ادھر تو سنا کہ رسول ابو جہل جب بیٹھے تھے میٹنگ کر کے، سب میٹنگ کر کے بیٹھے تھے تو پوچھا، ابو بکر جاتے ہیں نا ہم لوگ بھی باہر سے ہم جب آتے ہیں اپنا ویاپار وغیرہ کر کے تو جہاں چکلے میں 4 آدمی جمع ہو کے بیٹھے ہوتے تو ہم بھی کھانا وانا کھا کے جا کے ویاپار سے نیورے ہو کے بیٹھیں گے کہ کیا سماچار ہے نوین میں، دنگے جا کے بیٹھتے ہیں نا، تو وہ لوگ ابو بکر صدیق ویاپار سے آئے تو سب بیٹھے تھے وہاں، تو وہاں جا کر کے بیٹھے ابو بکر کے کیا ہے نوین میں، تو ارے بھائی رہنے دے بہت مسئلہ بڑا ہو گیا، بہت بڑی ہو گئی ہے۔ تو کہا یہ سمجھی کیا ہو گیا؟ تو ابو جہل نے کہا تجھے پتا ہے عبداللہ کا بیٹا محمد اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا اعلان کیا ہے نبوت کا، تو خیر اس کو کسی طرح سے ہاں ہو ڈال بونڈل کر کے جلدی سے وہاں سے کھڑے ہوئے، اور ان کے تو دوست تھے، جا کر چلے گئے ابو بکر صدیق رسول پاک کے پاس میں اور کہنے لگے جا کر سیدھے، کیونکہ وہ دوستانہ تھا، دوستانے میں جا کر کے سیدھی دوستانہ تعلق سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہم نے سنا ہے آپ نے کچھ نئی بات کہی ہے؟ کہاں جی کہی ہے؟ کہا کیا کہا ہے آپ نے؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو کہا اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں تو نبی جو ہوتا ہے وہ تو میں نے سنا ہے کہ معجزہ بھی دکھاتا ہے، دلیلیں بھی دیتا ہے، ایسا سنا ہے میں نے۔ تو کہا تو پھر تمہیں کوئی دلیل چاہیے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو کہا تمہیں وہ جو راہب نے دکھایا وہ بشارت جو راہب نے 390 سال کے بوڑھے بابا نے کہا وہ کافی نہیں ہے؟ حضور نے کہا، تو کہا وہ جو اس کے علاوہ اور اگر سننا چاہو تو کہا رات میں جو خواب دیکھا وہ اتنا کافی نہیں ہے جو نستورہ راہب نے کہا؟ آپ نے کہا تو اب پڑھا دو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فوراً کہہ دیا محمد رسول اللہ، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، کوئی دلیل نہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کمال ایمان بھی ایسا تھا آپ کا، ایمان ایسا تھا کہ جب تقریباً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ جب مسلمان ہوئے ہیں ہے نا، جب یہ ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے ہیں اور سارے لوگ جب اب تب تھوڑے تھے تب ابھی مسلمان ہوئے نہیں ہے کوئی، عمر فاروق بھی مسلمان ہوئے تو انہوں نے پہلا خطبہ اسلام میں پہلی تقریر اسلام کی جو حقانیت کی ظاہر میں تقریر کرنی ہے وہ پہلی تقریر کس نے کی؟ ابو بکر صدیق نے کی۔ مکہ میں کعبے کے پاس کھڑے رہ کر کے علل اعلان کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ مارتے ہیں آپ کو، سچ بولتے ہیں آپ کو مارتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، چلیے آئیے آج ہم تقریر کرتے ہیں، ہم سب کو سمجھاتے ہیں۔ سب گئے، اور ویسے حضور نے منع کیا تھا کہ نہیں بھائی رہنے دو، ابھی دیر ہے، ہم بعد میں تھوڑے بڑھ جائیں، ابھی وقت نہیں۔ کہا نہیں چلو۔ گئے اور جا کر کے وہاں آپ نے خطبہ دیا، اللہ اکبر، وہاں خطبہ دیا، اور جیسے ہی آپ نے خطبہ دیا فوراً چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے، چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، اور اتنا مارا، پاؤں سے کچلا کچولا گیا تھا ان کو کہ چہرہ لہولوان تھا، جسم لہولوان تھا، کافی ان کو لگ گیا تھا، اور خود رسول پاک کو بھی لگ گیا تھا اس میں تو خیر رسول پاک کو بچا کر کے سارے لوگ، مطلب صحابہ کے یہ قانون تھا کہ رسول پر حملہ آور کچھ بھی ہو، چاہے آدمی پڑے یا پتھر پڑے، تو سارے مل کر کے یوں ایک دوسرے کا ہاتھ جما کر کے رسول کو بیچ میں لے لیتے تھے، تو جوتے پڑے، لکڑی پڑے، مار پڑے، جو پڑے وہ ہم کو پڑے، رسول بیچ میں آ جاتے تھے۔ یہ صحابہ پروانہ وار رسول کو گھیر لیتے تھے،
رسول کو آنچ نہیں آنے دیتے تھے. تو رسول پاک کو پھر بھی لگ گیا تھا. تو رسول پاک کو دار ارقم پہنچائے اور وہاں تو وہ تو ابو بکر صدیق بے ہوش پڑے تھے. تو ان کے گھر خاندان والے قبیلے والے آئے اور ابو بکر صدیق کو لے گئے. اور لے گئے تو گھر پر جب لے گئے نا تو ہوش میں تو تھے نہیں. اور جیسے ہی ہوش آئے نا، ہوش آئے تو انہوں نے ایک ہی زبان بولی، محمد کیسے ہیں. اب اس میں جو بیٹھے تھے تھوڑے بہت، انہوں نے کہا کہ بڑی مشکل سے وہاں سے، جن کی وجہ سے مار کھائی ہے، جان مان بچی ہے، ہم یہاں لے آئے. واپس اٹھا تو اسی کا نام لیتا ہے، چلو چلو یہاں سے کر کے نکل گئے. سارے چلے گئے. اب رات کا وقت ہے، آپ کی ماں بھی گھبرا رہی ہے کہ اب کیا کروں میں اس کو، کیا سمجھاؤں. اللہ اکبر. کہا ٹھیک ہے، اب آپ ایک ضد کر کے بیٹھے ہیں، آپ ایک ضد کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح سے جب تک مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ ملے. ماں کہتی بیٹا ذرا کھا لے، تھوڑا دودھ پی لے، تھوڑی کھجور کھا لے. نہیں، جب تک مجھے میرے رسول کا حال پتہ نہ چل جائے، جب تک مجھے میرے رسول کے بارے میں کوئی بتا نہ دے، جب تک میں اپنے رسول پاک کو صحیح سلامت دیکھ نہ لوں، تب تک میں پانی کا ایک بوند بھی نہیں پیوں گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم والی و صحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس کے بعد میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح مانے نہیں تو جمیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دار ارقم میں تھے. جمیل وہاں آئی خبر پوچھنے کے لیے. تو اس نے پوچھا کہ حضور کیسے ہیں. تو جمیل نے اشارہ کیا تمہاری ماں سن رہی ہے. کوئی پرواہ نہیں، ان سے ڈرو مت، وہ کچھ نہیں کرے گی، تم بتاؤ کیسے. تو کہا وہ دار ارقم میں ہے. کہا چلو مجھے وہاں لے چلو. تو ماں نے کہا کہ ٹھہرو، ابھی رات میں سناٹا ہونے دو، سب سو جائیں. اللہ اکبر. اس وقت میں کلمہ پڑھنا تھا، نماز پڑھنی تھی، رسول سے ملنا تھا، رسول کے پاس جانا تھا. تو کیا ہوتا تھا، مار پڑتی تھی. آج نہیں پڑھتی، تب پڑھتی تھی. لیکن ایسے عالم میں بھی صدیق اکبر کہتے کہ مجھے تو ملنا ہی ملنا ہے. اب ماں ان کی کہتی ہے ذرا ٹھہرو. تو جمیل اور ماں دونوں مل کر کے ان کو رات کو پہنچائے رسول پاک کے پاس میں. رسول نے خبر سنی ابو بکر آیا ہے، فوراً کھڑے ہو گئے. آپ نے سونیا کیسے ہو؟ ابو بکر سے پوچھا کیسے ہو؟ آقا آپ سلامت ہے، میرا سب کچھ سلامت ہے. آپ سلامت ہے، میرا سب کچھ سلامت ہے. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. آپ کی سخاوت بھی ایسی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم ان سے بڑھ جائیں، ہم ان سے بڑھ جائیں. لیکن کبھی ہم بڑھ نہیں پائے. عقیل کو جانتے ہیں؟ عقیل کون ہے؟ علی کے بھائی، حضرت علی کے بھائی عقیل. مسلم بن عقیل نہیں کہتے؟ حضرت مسلم جو وہاں گئے، ان کے ابا عقیل. وہ چھوٹے تھے، یہی کوئی جوانی بس پھوٹ رہی تھی، 15-16 سال کے آس پاس میں ہوں گے. وہ کہتے میں چھوٹا تھا اور ابو بکر کو ہر بات میں، ابھی نئے نئے اسلام لایا تھا بولے، اور مجھے اسلام کی یہ ساری سنجیدگیاں پتہ نہیں تھی. ابو بکر ہر بات میں آگے. کئی سخاوت کرنی ہے تو ابو بکر آگے. اگر رسول کا کوئی کام ہے، رسول بلا رہے ہیں تو آگے ابو بکر. نماز کی پہلی صف میں ابو بکر. جب دیکھو ابو بکر آگے. کسی کام میں ایسا نہیں. رات میں حضور ابو بکر کا عشق دیکھو، رات میں گھر میں سوتے نہیں تھے. گھر میں سو گئے، آدھی رات کو اٹھ جاوے، آ کر کے آقا کی چوکھٹ پر پڑے رہے. حضور دروازہ کھولے تو ابو بکر گھر نہیں گئے. گیا تھا آقا، نیند نہیں آئی تو سوچا چلا جاؤں. جیسے ہی دروازہ کھلے تو پہلی نظر میرے سونے کی مجھ پر پڑے. پہلے میں آقا کو دیکھ لوں، بس میری تو تمنا یہ ہے. ایسے تھے ابو بکر صدیق. تو دوستی ہو، یاری ہو، پیار و محبت ہو، صدیق اکبر جیسی ہو. حضور کو چاہے کوئی صدیق جیسا چاہے. تو صدیق اکبر کی ایسی محبت تھی، ہر بات میں آگے. حضرت عقیل کہتے ہیں کہ جب دیکھو یہ بوڑھا آگے چلا جاتا ہے ہر بات میں. اب پہلی صف میں تھے تو پہلی صف میں تھے، بیٹھے تھے. عقیل گئے، حضرت عقیل اٹھو. اب نماز کا تو کیا قانون ہے کہ جو پہلے بڑا آئے تو آگے، چھوٹا آئے تو بھی آگے، اس میں اسے اٹھا نہیں سکتے. حضرت عقیل نے کہا اٹھو. آپ اٹھ گئے. چلو پیچھے. پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، اس طرح سے 7ویں صف پر آئے.
تو آپ نے ہاتھ باندھ لیے۔ ابو بکر صدیق نے کہا شہزادہ اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں؟ ٹھیک ہے بیٹھ جائیے۔ بیٹھ گئے۔ علی دیکھ رہے ہیں۔ مولا علی گئے حضور کے پاس میں، کہنے لگے آقا عقیل کو تو کچھ سمجھاؤ، کیا بات ہے؟ بظاہر تو کیا لگ رہا ہے کہ شکایت کس کی ہے؟ حضرت عقیل کی ہے نا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو ابو بکر کو اس طرح آج مسجد میں 7ویں صف میں کر دیا، پریشان کر دیا۔ کہا اچھا بلاؤ دونوں کو۔ ابو بکر صدیق کو بلایا، حضرت عقیل کو بلایا۔ ابو بکر صدیق سے کہا، اس سے پوچھا پہلے علی سے، علی پہلے یہ بتاؤ عقیل نے کیا کیا؟ نہیں یہ نہیں پوچھا۔ کہا عقیل نے جو کیا وہ میرے صدیق نے جواب میں کیا کہا یہ بتاؤ نا۔ تو کہا صدیق نے کچھ نہیں کہا۔ چلے گئے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضور نے کہا دونوں کو بلا لو۔ دونوں کو بلایا۔ کہا ابو بکر کیا کچھ ہوا ہے؟ نہیں آقا کچھ نہیں ہوا۔ نہیں سنا ہے کچھ ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے جی۔ مسجد میں کچھ ہوا ہے؟ نہیں جی مسجد میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو کہا عقیل نے کچھ کہا؟ نہیں جی عقیل نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو کہا نہیں میں نے سنا تم کو پہلی صف میں بیٹھے تھے اور پچھلی 7ویں صف میں کر دیا۔ نہیں جی آقا ایسا ہے نا، اب دیکھو ایسے ماحول میں بڑے لقب سے نام لینا یہ ہمارے تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ابو بکر صدیق نہیں جی آقا یہ تو شہزادے نے سوچا، شہزادے کے مغز میں آیا کہ میرے لیے 7ویں صف میں بیٹھنا اچھا ہے، تو شہزادے نے جیسا اچھا سمجھا ویسا مجھے کہا، ویسا میں نے کیا۔ شہزادے نے سوچا کہ شہزادہ نام گنی نیچے نام بول کے کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ ادب ہے ابو بکر صدیق کا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں عقیل ادھر آؤ۔ بیٹا میں تو ڈاٹا نہیں، بیٹا میں تجھے سمجھاتا ہوں بات کیا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا دیکھا تم جانتے ہو ابو بکر کون ہے؟ جب پورا مکہ میرے خلاف تھا، مکے کی تلواریں میرے خلاف تھی، مجھے کوئی روٹی دینے تیار نہیں تھا، جب پورا مکہ میرے طرف تلوار لے کے آتا تھا ابو بکر ڈھال بن کے کھڑا تھا، جب سب نے مجھے جھٹلایا اس نے مجھے مان لیا تھا، ہمارا گھرانہ ہمارے خلاف تھا ابو بکر میرے ساتھ تھا، جب ہماری بیٹیاں بھوکی تھی اس کے گھر سے آٹا آتا تھا، اس کے گھر سے کھانا آیا ہے، یہ ابو بکر کوئی اور نہیں ہے، یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں چند باتیں بتاؤ، صدیق ہونے کے بارے میں بھی واقعہ ہے، لیکن آپ کو چند باتیں، اب ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق بھی کہتے تھے کہ کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتے، کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا حضور نے اعلان کر دیا کہ بھئی اللہ کی راہ میں مال چاہیے، تو کہا ٹھیک ہے سارے کوئی آدھا کوئی پونا کوئی تھوڑا کوئی بھی آدھا لے لے کے چلا آیا۔ عمر فاروق سے پوچھا کتنا لائے؟ تو کہا آدھا لایا۔ اچھا ابو بکر صدیق کتنا لائے؟ تو گھر میں برتن بھی نہیں رکھا تھا، گھر میں برتن یہاں تک کہ خود کا پہنا ہوا کپڑا بھی اللہ کی راہ میں لے آئے اور خود ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اندر کانٹے ڈال دیے۔ اللہ نے خوش ہو کر جبریل سے کہا اے فرشتوں ویسے ہم کسی کی نقل نہیں کرتے لیکن آج میرے رسول کی محبت میں ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، آج گدڑی پہن لی ہے، تم سب بھی وہی پہن لو، تم سب بھی وہی پہن لو، جب تک اس کے جسم پر یہ کپڑے رہیں گے تب تک تم لوگوں کے جسم پر یہ کپڑے رہیں گے۔ جبریل علیہ السلام آ کر کے عرض کرتے ہیں، رسول جبریل کو دیکھتے، جبریل یہ کیا لباس پہنا ہے؟ کہا ادھر تو دیکھو اپنے یار کو، اس کو دیکھو۔ جب دیکھا کہ ابو بکر صدیق پوٹلا لے کر آتے ہیں اور دیکھا تو وہی ٹاٹ کا لباس ہے، اللہ اکبر، حضور شکر کا سجدہ ادا کرتے، کہتے کہ میں نے سب کا احسان چکا دیا۔ یہ ابو بکر اور خدیجہ ایک ایسے ہیں کہ جن کا احسان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پکڑ کے جائیں گے، مولا اس کا احسان تو چکا دے، اس کا بدلہ تو چکا دے۔ کیا لائے ہو؟ کہا سب کچھ، گھر کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہا چھوڑا ہے نا۔ کہا کیا؟ اللہ اس کا رسول چھوڑا ہے، گھر کے لیے اس کا اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ جب ہجرت میں گئے تو ہجرت میں 20,000 درہم پڑے تھے تو لے لیے نے۔ پھر ابا پوچھے نا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے گئے ہو؟ تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کیے، اس پر کپڑا ڈال دیا۔ بیٹی سے کہہ دیا کہ ابا پوچھے کہ مال وال کہیں پڑا ہے کہ بدی لیتا کیا ہے؟ تو کہا یہ پتھر، یہ جو اوڑھنا ہے نا اس پر ہاتھ لگا دینا، ہاتھ لگا دینا۔
اب اللہ اکبر، وہ تو صدیق کا گھرانہ ہے، جھوٹ بولیں تو کیسے بولیں؟ بیٹی نے دعا کی مولا لاج رکھ لینا، یہ ہجرت کا راز کہیں پھاش نہ ہو جائے، مجھے یہ چھپانا ہے، مولا لاج رکھ لینا۔ آپ نے، ماں نے، ان کی بیٹی نے جب ہاتھ لگایا تو وہ پتھر درہم بن گئے، وہ پتھر درہم بن گئے۔ ایسے تھے جب اسلام لائے پہلے ہی تو اس دن بھی ان کے پاس میں ایک روایت میں 40,000 دینار ہے، ایک روایت میں 20,000 دینار ہے، تو جو 40 ہو یا 20 ہو لیکن وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے تو دین کے کام میں ضرورت تو پڑے گی، ابھی میرے پاس سونی ویپار کی رقم بھیج ہے، لو یہ 20,000 درہم میں نے اللہ کی راہ میں دے دی، اسی وقت دے دیتے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق کی سخاوت ہے۔ اور صدیق میں ایک بات ہو رہی ہے، آخری بات کر دوں پھر سلام پڑھ لیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ابو بکر صدیق کی بات ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لو انگوٹھی مہر کی، کہ اس میں اللہ کا نام لکھوا لو، لا الہ الا اللہ ہے نا، اللہ کا نام لکھوا کے آؤ، مہر اللہ کا نام۔ ابو بکر صدیق گئے، وہ جو نام لکھتا ہے نا، اسے کہا کہ ایک کام کرو، اللہ کا نام لکھ دو، لیکن دل میں آیا کہ خالی اللہ کا نام، ساتھ میں اللہ اور محمد دونوں لکھ لیں، اللہ اور رسول کا نام لکھ لیں۔ کہا ٹھیک ہے، اس نے اللہ اور رسول کا نام لکھ لیا۔ انگوٹھی لے کر آئے، دو نام تھے اللہ اور رسول، کہا تھا کہ ایک ہی لکھنا لیکن دو لکھوائے۔ آ کر کے ابو بکر صدیق نے انگوٹھی پیش کر دی، لیجیے آقا نام لکھوا لیا۔ آقا نے کہا کیا کیا ہو؟ میں نے تو تم کو کہا تھا ایک نام لکھوا کے لانا، تم تین نام لکھوا کے آئے ہو۔ ابو بکر نے کہا کہ 3 تو نہیں لکھوائے تھا، 2 لکھوایا، آپ کا نام لکھنا، اللہ کا نام لکھنے کا کہا تھا لیکن میرے دل نے گوارا نہیں کیا، سوچا خالی اللہ کا نام کیوں، رسول کا بھی ساتھ میں رکھ لوں، آپ کا نام لکھوایا۔ ارے نہیں، دیکھو ساتھ میں تم اپنا بھی لکھوا کے آئے ہو، تو ساتھ میں یہ بھی تھا۔ جبریل علیہ السلام آئے، جبریل نے کہا محبوب انہیں نہ کہو، جب ان سے گوارا نہیں ہوا، ابو بکر صدیق سے گوارا نہیں ہوا کہ اللہ کا نام اکیلا رہے، رسول کا نام ساتھ نہ رہے، یہ ان سے دیکھا نہیں گیا تو اللہ سے دیکھا نہ گیا کہ ہم دونوں کا نام ہو اور صدیق کا نہ ہو، اور اللہ کی طرف سے یہ جبریل کہتے ہیں ہم نے لکھوایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے صدیق اکبر کی ذات پاک۔ اب میں کل انشاءاللہ ایک بات صرف ان کی بتاؤں گا، یہ جو چاروں خلیفہ کی آ جائے گی، جس کے اندر آپ لوگ جو ہوڑیاں چلاتے ہو نا، کشتی، اور کشتی کے اندر 4 صحابہ کے نام کیسے لکھے جائیں، کس کشتی میں لکھے تھے، کیوں لکھے تھے، وہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ آج اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے اہل بیت اطہار اور شیخین کریمین اور اصحاب کبار، ان سب کی عزت، ان سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم، صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہوئے۔